अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को, बहुत शुक्रिया। और दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक, वो ज़रूर करें। ये आपका अपना चैनल है, आप लोगों की राय भी मुझे मिलती रहती है और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों से राब्ते में रहूं। शायद कुछ देर हो जाती हो, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि आपने जो कुछ लिखा है, जहाँ तक मेरे से मुमकिन हो, मैं उसका जवाब दूं। और दोस्तों आज वैसे तो खैर आप देख ही रहे होंगे मेरे साथ कौन बैठा है, अभी आपको बताती हूँ। लेकिन आपको मैं हमेशा बहुत पुराने पुराने बुजुर्गों की, कोई 1940 की 50 की कहानियां सुना रही होती हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि मैं खुद भी इतनी ही पुरानी हूँ। तो लेकिन आज मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नौजवान और पाकिस्तान के बहुत नुमाया सरकर्दा अदाकारों में से एक अदाकार असफर रहमान को हाईजैक किया है आप लोगों के लिए। असफर, बहुत वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं खुद आपके चैनल का सब्सक्राइबर हूँ। और मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, कसम से मेरी तो इतनी खुशकिस्मती है मेरी आज कि मैं आपके साथ एक स्क्रीन पर हूँ। क्योंकि मैंने आपके ऑफकोर्स कभी कहते हैं ना कि हमने आपको कोई ड्रामा देखा, आपको कितने खबरनामे देखे। लेकिन असफर, आप जब मैं खबरनामा छोड़ चुकी थी तो बहुत छोटे हो गए। नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डायरेक्टर्स भी सब लोग की तारीफ करते हैं, मेरी मेमोरी बड़ी अच्छी है। और मुझे जिस माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ, हमारे घर वाले, मेरे जो वालिदैन हैं, उन्होंने ज्यादा तालीम पे फोकस किया और हमारा सिर्फ एक आउटलेट होता था और वो होता था टेलीविजन। तो जैसे ही ड्रामा खत्म होता था तो 9 बजे खबरनामा आता था। बिल्कुल, मैं सब लोगों से यही कहती हूँ, जब सब लोग कहते हैं ना जी आप लोगों के जमाने की क्या बात है, तो मैं कहती हूँ नहीं, ये हमारा कोई वो नहीं, हम लोग लकी थे कि एक चैनल हुआ करता था और लोगों की वही एंटरटेनमेंट। और मैं बताऊँ क्या कमाल चैनल था, क्या कमाल चैनल था। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक जिस तरह मैं भी होस्टिंग की गुस्ताखी करता हूँ कभी कभार, लेकिन मैं आपको बताऊँ मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है ना कि उर्दू का इतना अच्छा तलफ़ुज़ आपकी जनरेशन का, इतनी भरपूर अदायगी। सिर्फ मेरे ख्याल से अभी जितने भी एंकर्स जिनको मैं देखता हूँ, मैं सिद्रा इकबाल, मेरी एक दोस्त है जो आज टीवी पे शो करती है, उसकी भी अदायगी बिल्कुल वही वाली इकबाल लतीफ़ साहब की, वो साहबजादी है। मुझे ये उर्दू की अदायगी, ये आपको पता है, ये कि शगुफ्ता लहजा बात करने का बड़ी अच्छी बात है असफर, क्योंकि नौजवान नस्ल में अगर अपनी अच्छी उर्दू बोलने की उमंग हो या ख्वाहिश हो तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों मैंने आपको पूरा तारुफ आपसे नहीं करवा, वैसे खैर ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप लोग इन्हें मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, खुसूसन जो अपने पाकिस्तान के लोग हैं। लेकिन क्योंकि ये यूट्यूब असफर ऐसा चैनल है कि इस पूरी दुनिया में इसकी माशाल्लाह से ऑडियंसशिप है। और मैं अपने जो ब्रुनाई से मुझे एक दोस्त लिखते हैं, उनका ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो असफर जो हैं वो फिल्मों के भी अदाकार हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के भी अदाकार हैं और ये एंकरिंग भी करते हैं। इसके अलावा ये मॉडल भी हैं। असफर, सबसे पहले तो मुझे बताओ प्लीज़ कि इतने सारे काम कैसे कर लेते हो? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर किसी भी चीज़ की आप ख्वाहिश करें, किसी भी चीज़ से मोहब्बत हो, मेरे ख्याल से मोहब्बत बहुत सारे काम इंसान से करवा देती है। और मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैंने अपने काम से बड़ी मोहब्बत की और ये मोहब्बत मुझे बहुत देर से शुरू हुई। पहले मैं इसको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेता था। मुझे लगता था कि अरे भाई मैं एक तरीके से दिखता हूँ और फैंस तो होंगे, ये हो जाएगा। लेकिन मुझे फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, अगर काम अपना अच्छा करेंगे तो वो, और फिर इसी की ये सब ब्रांचेस हैं, थोड़ी थोड़ी सब ब्रांचेस हैं इधर उधर जो कि करता रहता हूँ। लेकिन फर्स्ट लव हमेशा से मेरा होस्टिंग रहा है, मेजबानी रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा होस्टिंग पहले की और अदाकारी में बाद में आए। अच्छा, पहले होस्टिंग की जी। और मॉडलिंग उससे पहले कर रहा था, वो तो सिर्फ कॉलेज में अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। माशाल्लाह दोस्तों, इतना सोना मुंडा हो, इतना माशाल्लाह से गुड लुकिंग कश्मीर के हैं जी। कश्मीर माशाल्लाह, कश्मीरी तो होते ही गुड लुकिंग है। बिल्कुल। तो फिर वो मॉडलिंग कैसे ना करें। मगर असफर, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि हैं तो 24 घंटे ही ना, बिल्कुल, लेकिन आप लोग इतना, मैं समझती हूँ वाकई बहुत ही कमिटमेंट है आप लोगों में कि आप लोग सब काम करते हो और पूरी कमिटमेंट के साथ। अब मेरा ख्याल है को 50 के करीब तो तुमने, आपकी उम्र हो गई होगी। मुझे लगा उस तरफ आ रही है, अब कम से कम 50 के करीब तो तुम्हारी उम्र हो गई। नहीं, मुझे उम्र को पता है, वैसे मैं उम्र पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती दोस्तों।
कभी मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसे जवाब नहीं दे सकती। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक ट्रैप है जहाँ हम किसी को खुश देखते हैं और उसे उम्र पूछो तो डिप्रेस करने लग जाते हैं। अच्छा असफर, मैं बताऊं वैसे मर्दों को इतना नहीं पूछते हैं। अब मेरे साथ के कितने लोग हैं जो माशाल्लाह से अभी भी आ रहे हैं, लेकिन मुझसे जरूर पूछेंगे आपकी उम्र क्या है। और आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि ये सवाल खवातीन ही खवातीन से पूछती ज्यादा हैं। पूछते हैं। 90% ये देखा गया है, क्योंकि मुझे लगता है मर्दों को इतना इस बारे में इशू नहीं होता। अच्छा। अगर कोई जाज़िब नजर है तो वो जाज़िब नजर है, उसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने कहा खवातीन बड़ा इस चक्कर में होती है कि भाई आपकी क्या उम्र है। नहीं, और प्रोफेशनलिज्म में एज कोई मैटर नहीं बिल्कुल करती। आप इस पे यकीन करते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से आपकी कारकर्दगी मैटर करती है। आपका कमिटमेंट लेवल, आप किस तरह परफॉर्म करें, आपके फैंस कितने ज्यादा मुत्तफिक है आपके काम से, आपकी अदाकारी से। ये अच्छा, दोस्तों को प्लीज बताओ कि जो इतने को 50 के करीब तुमने ड्रामे किए हैं, माशाल्लाह सीरियल किए हैं, सब तो मैं नहीं देख सकी, लेकिन मैंने नजरे बद देखा था, जिसमें असफर तुम्हारा बहुत नेगेटिव कैरेक्टर था, मगर कमाल की एक्टिंग थी, वाकई कमाल की एक्टिंग थी। क्योंकि वो एक्टिंग, उस किस्म की एक्टिंग करना मुश्किल होती है ना, जिससे आप कभी गुजरे ना हो, जिसका आपको कोई तजर्बा ना हो। मुझे पता है, मुझे अब हंसी आती है, मैं यहाँ मुझे कुछ 15-20 साल पहले एक हमारे पीटीवी के डायरेक्टर वो थे, प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये वाला रोल तुम करो, कोई किसी इमिग्रेंट का रोल था यहाँ का लंदन। तो मैंने इतनी बेवकूफ़ी का जवाब दिया उन्हें कि मैं तो कभी ऐसे हालात से गुजरी नहीं, मैं कैसे वो रोल करूँगी। तो मगर लेकिन मैं उसमें सोचती हूँ कि बहुत मुश्किल था वो रोल करना। बहुत मुश्किल था। मैं आपको बताऊं, जब मेरे पास स्क्रिप्ट आता नजर बद का, और मेरी जब इकबाल हुसैन साहब और हम टीवी की टीम से मीटिंग के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, मुझे सबसे पहले ये लग रहा था कि शायद मुझे गलती से इन्होंने कॉल कर लिया, क्योंकि मैं लव स्टोरी ज्यादा करता हूँ, फैमिली ओरिएंटेड चॉकलेट हीरो, हाँ, वो इमेज को लेके चल रहा था। लेकिन जब मैंने वो पढ़ा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इतनी दफा रिश्तेदारों में या को एक्टर्स में या अपने मेरे घर में जो मेरे पड़ोसी, जो हमारे नेबर्स में लोग रहते थे, नेबर्स थे हमारे, उनमें मैं इतना ओवर, एक आप सुनते नहीं रहते कि यार ये बात करती, यार उसने उस पर कुछ कर दिया है, यार इस पे तो कुछ हुआ था, यार हमारे लिए तो किसी ने करवाया है। तो ये एक बैक ऑफ द हेड ये चीज थी। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, वो पता वो स्क्रिप्ट इमरान नजीर ने इतना अच्छा लिखा हुआ था, वो इतना मेस्मराइजिंग स्क्रिप्ट था कि वो एक के बाद एक इवेंट्स आपको खींच रहे थे। और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये वो सीरियल होगा जो मुझे एज एन एक्टर रजिस्टर करवा देगा, जो उसने करवा दिया। लेकिन वो मतलब जाकर ऑब्जर्व किया उन लोगों को किस तरह से, क्योंकि वो मुश्किल किरदार। मैं आपको बताऊं, हमारे साथ उसके अंदर उतरना जरा मुश्किल। बिल्कुल, देखिए अपनी रिसर्च तो हर इंसान करता है, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर थे इकबाल हुसैन, उन्होंने तकरीबन 10 डॉक्यूमेंट्रीज जादू टोने पे, आमिलों पे बनाई हुई थी। एक तो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी, उसके बाद एक्सक्यूज मी, आपने कभी देखा होगा कि दीवारों पे बड़े बड़े बोर्ड्स पेंट हुए होते हैं, फलाना बाबा, ये बाबा, और ये वाली माई, ये दुनिया बदल देगी और ये कर देगी, वो कर देगी। उनमें से सिर्फ एक से मेरी मुलाकात हुई। उनके पास भी मैं एज अ पेशेंट कहते हैं ना, वो गया मैं ऑब्जर्व करने के लिए। अच्छा, वो कतार इतनी लंबी थी मैम, मैं आपको क्या बताऊं, तकरीबन कोई समझे 40% बंदा खड़ा था, मेरा बाद में नंबर आ रहा था, और मैं सिर्फ देख रहा था कि अगर ये लोग इतनी ही कमिटमेंट से अल्लाह ताला का दरवाजा खटखटाए तो मेरे ख्याल से काम आधे टाइम में हो जाएगा। लेकिन वो उनका फेथ इतना डगमगाया हुआ होता है, और मैं सिर्फ ये देख रहा था जिस तरह वो अपनी कमजोरियां और पैसा और चीजें लुटाने के लिए उस जगह पे थे, और जो इंसान उनसे वो काम करवा रहा था, मतलब मुझे, मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि ऐसा हो रहा है, लेकिन होता है। मैंने कहा लेट्स टेक इट अप, लेट्स डू दिस, ये करना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा किया वो, बहुत आई एम श्योर कि उसकी फीडबैक भी बहुत अच्छी मिली, बहुत ज्यादा। मेरी जिंदगी का आई थिंक वो बड़ा एक लाइफ चेंजिंग कैरेक्टर रहा है, और बहुत सारे लोग अभी तक, मतलब उसके बाद लोगों ने एक बड़ा संजीदा एक्टर के तौर पर लेना शुरू कर दिया है ना। बिल्कुल, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने कहा कि ये एक्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये होता है, देखिए शोबिज़ में ये तो होता है। तो फिर आतिश बहुत अच्छा रहा। जी बिल्कुल, नजरे बद किया, फिर नजरे बद के बाद मैंने एक्सक्यूज मी, नजरे बद के बाद मैंने फिर एक सीरियल किया था, आदि गवाही। फिर आतिश का स्क्रिप्ट मेरे पास आया था, साइमा वसीम डायरेक्ट कर रही थी, और शगुफ्ता भट्टी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट था।
وہ پڑھا, وہ ابھی ریسنٹلی لوگوں نے بہت پذیرائی کی اس کی, میں اور حنا الطاف تھے اس میں. وہ ایک لو اسٹوری تھی, ایک ڈپارچر تھا نیگیٹو کیریکٹر سے, اور ماشاءاللہ بہت اللہ میاں نے اس میں بھی عزت دی. ابھی تو سارا میرا فوکس ہوا ہے چھلاوا پہ. اچھا, میری مووی میں ابھی پوچھنے والی تھی کہ میں نے کہا ابھی ٹی وی کی ذرا بات کر لیں, کیونکہ ٹی وی پہلا وہ ہوگا نا فرسٹ لو. فرسٹ لو, ہاں نہیں فرسٹ لو تو اینکرنگ تھا نا, ہاں لیکن میڈیم تو ٹیلی ویژن. اچھا, اس کے بعد پھر اگلا فلم ظاہر ہے یہ ہوتا ہے. تو اچھا, اب آج کل کوئی اچھا سیریز چل رہا ہے, جلدی سے دوستوں کو بتا کے پھر آگے بڑھتے ہیں. نہیں, ابھی تو میں سارا فوکس آتش کے بعد میں نے فلم پہ کیا. جی ہاں, اور ابھی میرا ایک سیریل ہے جو آئے گا جس کا نام ہے بن بادل برسات, احمد کامران کا ہے. بہت سیریس ڈرامہ ہے, اور ابھی اس کا چینل ڈیسائیڈڈ نہیں ہے, لیکن وہ جلد ہو جائے گا. لیکن ابھی فل فوکس فل فورس چھلاوا کی طرف ہے. تو دوستوں, ان کی نئی فلم ہے چھلاوا, جس میں یہ ہیں ان کے ساتھ مہوش حیات ہیں, اور یہ عید پہ ریلیز ہونے والی ہے نا. ہاں, تو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. اور تھوڑا سا بتائیں ذرا اسفر, پلیز بتاؤ کہ اس میں چھلاوا, نام تو عجیب سا ہے چھلاوا ہے. میرے ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے نام پہ رکھا ہے, وجاہت رؤف اس کے ڈائریکٹر ہے. چھلاوا بیسکلی ایک لو اسٹوری ہے. چھلاوا نام ہم نے اس لیے رکھا کیونکہ محبت بھی چھلاوے کی طرح ہوتی ہے, آتی ہے چھیڑ کے آپ کو چلی جاتی ہے, اور آپ اس کے ایک شہر میں کب تک رہتے ہیں. تو اٹس اے لو اسٹوری, کامیڈی لو اسٹوری ہے. اور میں ایک بات سب کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک فیملی انٹرٹینر ہے. اس کے اندر کوئی بھی زوم آنے الفاظ یا جملے یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ اپنے فیملی کے ساتھ شرمندہ ہوں دیکھتے ہوئے. یہ میں نے ہمیشہ خاص طور پہ میں بہت یہ کانشیسلی دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ ہو وہ پوری فیملی اس کو پسند کر سکے. ایک فیملی انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے. تو چھلاوا ایک فیملی انٹرٹینر ہے, بہت اچھی کامیڈی ہے, گانے بہت اچھے بنے ہیں, اور ہم نے تھوڑی بہت ایکٹنگ کی ہے. آپ لوگ دیکھیں گے. میں نے اسفر پڑھا تھا, میں دیکھ نہیں سکی اس کو, کہ منٹو میں بھی کوئی کردار تم نے کیا ہے. جی بالکل, سرمد خسر بنا رہے تھے منٹو, اور وہ اس کے اندر شارٹ سٹوریز بہت ساری تھی. تو میں نے ایک شارٹ سٹوری کی تھی منٹو میں جس کا نام تھا پشاور سے لاہور, اور اس میں اور ماہرہ خان تھے. اور وہ سنیما میں وہ بھی ریلیز ہوئی تھی, بٹ اٹس اے ویری اسمال فرسٹ سنیما اپیرنس. لیکن آف کورس منٹو اتنا بڑا ایک چیپٹر ہے ہم سب کی لائفز کا, وہ لٹریچر میں ان کی اتنی بڑی جگہ ہے. تو اپنا کلاسک ایبسولوٹلی, تو اپنا کوئی ایسوسیٹ کرنا اس طرح کی چیز سے میرے لیے بہت مزہ آیا. اچھا, تو چھوٹی اسکرین کا اور بڑی اسکرین میں دونوں جگہوں پہ چھوٹی اسکرین کی رینج بہت زیادہ ہے, بڑی اسکرین کی ذرا اتنی نہیں ہے. کہاں مزہ آتا ہے زیادہ؟ مجھے دیکھیں سچ بتاؤں تو لوگ کہتے ہیں بڑی اسکرین کا بہت نشہ ہوتا ہے, اپنے آپ کو ایک بڑی پردے پہ دیکھنا. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, میں چھوٹے چھوٹے لگ رہے, میں آپ کو اس بات سے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ایسا ہی لگتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں بالکل سچ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, واقعی بڑی اسکرین کا ایک نشہ ہوتا ہے. میں بھی آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں, میں نا میری ساری زندگی میں نے بہت لالی ووڈ کو قریب سے دیکھا. ابھی جو میں آپ سے باتیں کر رہا تھا, مجھے پی ٹی وی کا مجھے بہت شوق رہا ہے اپنی انڈسٹری کو اچھی طرح سے جاننے کا. تو میرے ابھی فلم کا ہمارا ٹریلر لانچ ہے کپری سنیما پہ. تو میں جب وہاں کپری کے اندر جا رہا تھا, پورے سنیما میں میرے پوسٹرز لگے ہوئے بڑے بڑے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ ایک شہر ہے, اور اس شہر کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ٹیلی ویژن کی آڈینس ہے, میری زیادہ رسپانسبلٹی ان کو خوش کرنا ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری خواتین, بہت سارے ایسے بچے, بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جو سنیما افورڈ نہیں کر سکتے, یا جا نہیں سکتے, یا جا نہیں پاتے, کیونکہ مشکل زندگیاں ہیں. تو میرے خیال سے ٹیلی ویژن پہ ان کے لیے انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنا ہمیشہ میرا فرسٹ پرائرٹی رہے گی. تو مجھے اسفر پاکستان کی فلم انڈسٹری بڑی عروج پہ تھی ایک زمانے میں, شمیم آرا اور یہ ندیم بیگ وغیرہ, مراد اور شبنم اور سب. اس کے بعد پھر ایسی زوال پذیر ہوتی چلی گئی. لیکن پھر بھی بیچارے کچھ لوگ جو تھے وہ بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ, جیسے سید نور ہیں, سائمہ ہیں, یہ لوگ کچھ نہ کچھ پھر بھی کرتے ہی رہے, ریما وغیرہ. لیکن اب میں محسوس کر رہی ہوں پچھلے 2-3 سال سے ایک ریوائول آیا ہے نا. تو وہ یہ جو ریوائول آیا ہے, اس میں کیا کس کی کوششوں کو آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ وہ ہے؟ دیکھیے علامہ اقبال صاحب کا ایک بہت مشہور شعر ہے, خرد کو غلامی سے آزاد کر,
جوانوں کو پیروں کا استاد کریں. میرے خیال سے دیکھیں گزرتے وقت کے ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ لالی ووڈ کی بھی جو ایک ڈاؤن فال تھی نا, مجھے لگتا ہے کہ جو بڑے ڈائریکٹرز تھے انہوں نے اپنے اسسٹنٹس کو ڈائریکٹر نہیں بننے دیا, ان کو آگے نہیں لے کر. وہی پرانا ایک کپل جو ہے وہ ساری زندگی نہیں چل سکتا. اور جب بھی آپ دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیز پاس میں بھی دیکھی گئی, جب بھی ایک نیا کپل انٹروڈیوس کیا ہو, چاہے میرا نام ہے محبت سے غلام محی الدین اور بابرا کو انٹروڈیوس کیا, وہ فلم سپر ہٹ ہوئی. بلندی آئی ریما اور شان کو لے کے, وہ سپر ہٹ ہوئی. جیوا آئی بابرا ریشم اور بابر علی کو لے کے, وہ سپر ہٹ ہوئی. آپ سمجھ رہی ہیں جس طرح سنگم میں سنا کو لانچ کیا گیا, فلم سٹار سنا کو, یہ دل آپ کا ہوا میں سنا اور مومی کی نئی پیئرنگ تھی. میرے خیال سے جیسے جیسے نیا بلڈ انفیوز ہوگا کسی بھی چیز میں, کسی بھی انڈسٹری میں, کسی بھی کارپوریٹ ورلڈ میں یا ہمارے انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں, وہ چیز آگے کی طرف ضرور جائے گی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو زوال پذیر تھی, اس میں بھی پنجابی سنیما سے بہت ہیرے نکلے. چوڑیاں آئی, مجاجن آئی, چوڑیاں آئی, پھر شان نے ذل شاہ بنائی. آپ سمجھ رہی ہیں بہت ساری موویز اس وقت بھی آتی رہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اردو سنیما دوبارہ سے اوپر آ رہا ہے, اور اس میں نئے ڈائریکٹرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہمایوں سعید ہیں, ندیم بیگ ہیں, بلال اشاری ہیں, نبیل اور فضا ہیں. ایک اصل سرمایہ کاری کا بھی مسئلہ رہا ہے فلم, اور یہ جو میری ان سب لوگوں سے بات ہوئی, مطلب انٹرویوز میں نے کیے, شمیمہ آرا کو, ندیم کو, یہ لوگ سب یہ کہتے تھے کہ اس کو ہمیں جو اس کی سپورٹ ملنی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے وہ نہیں ملتی, اس کو انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا جا رہا, اس کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے بنانے کے لیے وہ نہیں آ پاتا, پرانے ان سے وہ بنا رہے ہوتے تھے لوگ. تو کیا اب کچھ فرق پڑا ہے, کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ سپورٹ؟ دیکھیے گورنمنٹ کی طرف سے تو اتنی سپورٹ ابھی نہیں ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں, جو اسپانسرز ہیں, اور کبھی کبھی تو ڈائریکٹر پروڈیوسر خود فار دا لو آف سنیما اپنے پیسے بھی لگا کے بنا لیتے ہیں. بہت سارے ایکٹرز ہیں جو اپنی پرائسز بہت نیچے لے آتے ہیں سنیما کو سپورٹ کرنے کے لیے. اب جیسے ہمایوں سعید جو ہیں, یہ کوئی مجھے انڈسٹریلسٹ وغیرہ تو نہیں لگتے, میرا خیال ہے نا, یہ پرائیویٹ پروڈیوسر ہیں بالکل. لیکن وہ دیکھیں ان کو ایک عشق ہے سنیما سے, اور انہوں نے کیا شاندار فلمیں پروڈیوس کی ہیں. پنجاب نہیں جاؤں گی میری ایک پہلی فلم تھی ہمایوں سعید اور مہوش کے ساتھ, وہ ون آف دا بگیسٹ ہٹس آف پاکستانی سنیما رہی ہے. تو آف کورس میرے خیال سے جتنے بھی نئے لوگ آتے رہیں گے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, چاہے میوزک ڈائریکٹرز ہوں, چاہے کوریوگرافرز ہوں, تو اب کی انڈسٹری آگے ہی جائے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک پڑھی لکھی کلاس آ رہی ہے, میں کسی کے اوپر خدا نخواستہ کوئی ریفلیکشن نہیں ہے کہ پہلے ایسے لوگ نہیں آ رہے تھے یا کچھ تھا, لیکن یہ تھا کہ ایک جو مڈل کلاس کے پڑھی لکھی کلاس ہے وہ فلم انڈسٹری میں آتے ہوئے ذرا کتراتی تھی. اور وہ ایک, حالانکہ میں جانتی ہوں, میں بہت دفعہ گئی اسٹوڈیوز میں گئی ہوں, لوگ اکثر لوگوں کو یہ گمان ہوتا تھا اور پرسیپشن تھا کہ جی ماحول ذرا وہاں کا ٹھیک نہیں ہے, اس لیے لڑکیاں نہیں آئیں گی. وہ تو ایک جنرل تھا. میں جب ٹی وی پہ آنے والی تھی, لوگ مجھے بھی منع کرتے تھے کہ کہاں جا رہے ہو ٹی وی پہ. تو وہ ویسے وہ پرسیپشن اب کچھ بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. دیکھیے بہت بہتر ہوتا چلا رہا ہے. جس طرح میں آپ کا ایک انٹرویو سن رہا تھا, آپ نے کہا کہ آپ لوگ بھی سارے بہنیں تھیں, اور آپ کے گھر میں بھی آپ کے والد صاحب بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے, اور انہوں نے آپ ساری سسٹرز کو کافی زیادہ ایک فریڈم دیا ہوتا ہے کہ اپنا کریئر چوز کرو. اور سر کو آپ کو پتہ ہے یہ ساری ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب انٹرنیٹ کی وجہ سے یا مختلف چینلز کی وجہ سے وہ مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے, والدین کا بھی اور لوگوں کا بھی. اور مجھے لگتا ہے جس طرح کی لڑکیاں آج انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں, جیسے ماہرہ ہے, مہوش ہے, یہ تھوڑی سی مڈل کلاس لڑکیاں جو ایجوکیٹڈ یہ وہ مڈل کلاس لڑکیاں تھوڑی مڈل کلاس سے ہیں, جو ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہیں, پوش لڑکیاں ہیں. ان کا بولنا چلنا, بات کرنا, پہننا اوڑھنا کافی قابل تعریف ہے. تو اسی طرح بہت ساری لڑکیاں ان کو دیکھ کے انسپائر ہوتی ہیں. جس طرح ٹیلی ویژن میں بھی آپ دیکھیں تو عائزہ خان ایک پرائم ایگزامپل ہے, یہ اتنا زبردست وہ کام کرتی ہیں, اور ان کی ڈگنیٹی بھی اتنی ہی زبردست ہے. تو میرے خیال سے یہ جتنے زیادہ اچھے لوگ آئیں گے, اور مجھے ایسا لگتا ہے میم یہ انٹرویوز ایک اتنا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں لوگوں کو یہ بتانے کا کہ آپ کی طرح کے لوگ یہاں پہ بھی موجود ہیں, اور وہ آ سکتے ہیں, اور اگر لگن سے کام کرے تو کیا کچھ نہیں اچیو کر سکتے ہیں. اور بس آخر میں اسفر میں یہ پوچھوں گی کہ جب ہمارا زمانہ تھا
ہم پہ ایک اسکرین کا اتنا پریشر ہوتا تھا کہ ہم بڑا سوچتے تھے نہیں کوئی ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کرے، یہ نہ کرے، بہت آپ کو ڈیسنٹلی رہنا ہے، اخباروں میں اسکینڈلس نہ آئے، یہ نہ، وہ تو حالانکہ اس وقت کیا تھا، ایک چینل تھا ہمارا اور دو اب تو ماشاء اللہ سے سوشل میڈیا نے تو کھلبل ہی مچا اور میں آپ کو رکھی، قیامت مچا رکھی. اب میں آپ کو بتاؤں جتنا زیادہ یہ چیزیں نا اتنی زیادہ ہم بھی واٹر پروف ہو چکے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھی بات ہے. لیکن میں اکثر جب میں کامنٹس پڑھتی ہوں تو کیونکہ میں خود تھوڑا سا ابھی بھی اپسیٹ ہوتی ہوں، اگر کوئی بہت نیگیٹو ہو نا تو میں تھوڑی سی اپسیٹ ہوتی ہوں کہ یہ کیا لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں جو لوگ صحیح میں تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں نا ان کا طریقہ بیان ہی الگ ہوتا ہے. اگر کوئی تنقید بھی کر رہا ہوتا ہے نا تو ان کا انداز بیان اتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تصویر کے نیچے یا کسی ویڈیو کے نیچے وہ الفاظ ہی اور ہوتے ہیں، اور وہ انہوں نے وہ اتنی مٹھاس میں اپنی بات ہمیں بتا دیتے ہیں بنسبت اس کے کہ کوئی بہت ہی تلخ بات کر دے یا ایک دم سے کوئی ایسی چیز لکھ دے جس سے آپ بہت اوفینڈ ہو جائیں، ناراض ہو جائیں. لیکن جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں وہ اور جو صحیح کرٹیسزم کرتے ہیں ان کا انداز بیان ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر کیا یہ جو سوشل میڈیا جیسے انسٹاگرام ہے یا اپنا فیس بک ہے، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ جو ہو انسٹاگرام پہ بہت زیادہ نظر آتے ہو، ایکٹیو ہوتے ہو، اس سے کچھ ہیلپ بھی ملتی ہے کریئر بلڈنگ میں؟ مطلب دیکھیے میرے خیال سے انسٹاگرام سے سب سے زیادہ یا سوشل میڈیا سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ دیکھیں اتنے مدعا آپ نے جس طرح برونائی میں میسج ابھی بھیجا ہے، اب مجھے پتا میرے اتنے فینس ہیں جو ملیشیا میں ہیں، جو نیو یارک میں ہیں، انڈیا میں اتنے فینس ہیں، اور وہ ٹائم اینڈ اگین پوچھتے رہتے ہیں کوئی نیا ڈرامہ آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے. یوٹیوب اتنا بہترین ایک پلیٹ فارم ہے اپنا پروگرام وہاں تک پہنچانے کے لیے. تو میرے خیال سے انسٹاگرام سے آپ اپنے فین سے کنیکٹ کرتے ہیں. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جتنے بھی اوپینینیٹڈ لوگ ہیں نا، جن کی ایک رائے ہے زندگی کے بارے میں، وہ رائے پہنچانا بڑا آسان ہو گیا. اور آڈینس شپ جو ہے یا ویور شپ جو ہے وہ پوری دنیا اراؤنڈ دا ورلڈ پھیل چکی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے نا. اس سے ایک اندر خوشی تو ہوتی ہے. بالکل آف کورس خوشی ہوتی ہے. اس سے کہیں زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کا پروگرام اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے دن رات صبح شام محنت کی ہے، وہ کتنی جگہ اس نے لوگوں کو انٹرٹین کیا ہے. لیکن کچھ تھوڑا سا اتنی مصروفیت کے ساتھ گھر کی لائف کچھ فرق تو پڑتا ہوگا. تھوڑا سا دیکھیں، تھوڑا سا فرق تو پڑتا ہے، گیہوں کے ساتھ گن بھی پستا ہے، تھوڑا سا فرق تو پڑتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا ریوارڈ اور یہ پذیرائی اور یہ اپریسیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پھر آپ اس کو تھوڑا اگنور کر لیتے ہیں. اچھا، پھر میں ایک بہت ہی گھسا پٹا ٹپیکل سوال آخری کہ بیگم جب دیکھ رہی ہوتی ہیں فلموں میں رومانٹک سین کرتے ہوئے تو کیا ری ایکشن ہوتا ہے، یا وہ بھی اب واٹر پروف؟ نہیں، بیگم تو کبھی واٹر پروف نہیں ہوتی. میری بیوی تو بالکل واٹر پروف ہے ہی نہیں. اچھا، نہیں بالکل غلط. اور میں اپنے تو اب میں جب اپنے پروگرام اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہوں، جیسے میں نے ایک ویب سیریز کی تھی انایا، اس کے اندر ایک کوئی سین تھا جو ہاتھ پکڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک انٹرنیٹ کا پروجیکٹ ہے، اس میں تھوڑی سی آزادی تھی، ورنہ تو اس پہ اسکرین پہ تو دور کھڑے ہوتے میاں بیوی بات کر رہے ہوتے. بالکل. تو اب میں جب بیگم کو دیکھ رہا تھا تو ہاتھ میں ریموٹ ہوتا فارورڈ کرنے کے لیے، میں نے سنو ذرا چائے تو بنا کے لاؤ. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. ضرور جب محبت ہوتی ہے وہاں یہ تھوڑا یہ تو چلتا ہے. لیکن آف کورس شی ٹرسٹس می جب بھی میں یہاں آیا ہوں بھی. اور ایک میری اپنی بیوی سے ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے میں نے کوئی نیکیاں کی ہوں گی تو ماشاءاللہ میری بیوی بہت اچھی ہے. شی از مائی لائف پارٹنر، اور اس کے ساتھ ساتھ میری بہت اچھی دوست ہے. شی از مائی ویری ڈیئر فرینڈ، اور ہماری ایک بہت ہی اچھی ذہنی ہمانگی ہے. دوستوں، آپ نے سنا، دیکھیے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں خصوصاً یہ جو ماڈلز ہوتے ہیں یا یہ جو انسٹاگرام پہ ایک کلک ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنا کام ہوتا ہے. اور یہ جو اداکار ہیں، تخلیق کار ہیں، ان کا کام آسان نہیں ہے. کسی دوسرے کردار کے اندر اتر جانا، اور بڑا وقت بھی لگتا ہے. یہ لوگ بڑے پریشر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سب کام کر کے خوشی تو ہوتی ہے، لیکن جو ان کے اوپر ذہنی طور پہ اس کا دباؤ ہوتا ہے وہ الگ. تھوڑی سی پرسنل لائف بھی اس سے تھوڑی سی افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کے بہت ہی قابل عزت، قابل احترام لوگ ہیں. اسی لیے میں آپ لوگوں کے لیے ان کو لے کر آئی. ویسے آپ نے بہت جگہوں پہ ان کے انٹرویو سنے ہوں گے، لیکن
بہرحال میرے اس چینل پہ، چھوٹے سے چینل پہ بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اسفر رحمان میرے ساتھ تھے. اور ہاں، اپنی فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا ضرور. اسفر کے بارے میں بھی جو کچھ آپ کہنا چاہیں، جو دل چاہے آپ کو آزادی ہے، جو دل چاہے کہیے. ہاں، اور اگر چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور کیجیے پلیز، اور اپنے دوستوں سے بھی کہیے، اور مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. خدا حافظ. خدا حافظ.